باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 25 جنوری 2021 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ ویکسینیشن کی موجودہ شرح کو دیکھتے ہوئے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسپین میں کووڈ کی ویکسین کی تکمیل ستمبر 2023 تک ہوگی۔ اخبار پولیٹیکو کے مطابق موسم گرما میں صرف 19% اسپانوی باشندوں کو ویکسین لگ سکے گی۔ ویکسین کے عمل میں سستی کی وجہ ویکسین کی فراہمی میں تاخیر بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اسپین کے شہر والنسیا نے ملاقاتوں کو 2 افراد تک محدود کر دیا ہے اور میونسپلٹی کو اپنے آبادی کے لیے بند کر دیا ہے اور 15 فروری تک کورونا کی پابندیوں کو سخت تر کر دیا ہے۔ وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 1245 نئے کیسز سامنے آئے اور پورے خطے میں ICU کے 58.6% بیڈز پر مریض موجود ہیں۔ اسپین کے سول گارڈ نے ہسپانوی شہروں میڈرڈ، مالاگا اور تولیدو میں 14 افراد کو حراست میں لے لیا اور 1,22,000 کلو ایکسپائر گوشت برآمد کر لیا۔ برآمد ہونے والا گوشت چکن، بیف، سور اور خرگوش کا تھا۔ ملزمان نے اس پر جعلی مدت کے سٹیکر بھی لگا رکھے تھے۔ اسپین کے شہر مالاگا میں پولیس نے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا جس نے اپنی اہلیہ کو 20 سڑک پر تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ وہ 5 ماہ کی حاملہ بھی ہے۔ پولیس کو ایک کال موصول ہوئی تھی کہ ایک شخص اپنی حاملہ بیوی کو مار رہا ہے اور وہ بے یار و مددگار چلا رہی ہے۔ خاتون معمولی زخمی ہوئی جس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بارسلونا کے معروف چرچ سگرادا فیملیا کے ورجن کے مینار کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے دوبارہ تعمیراتی کام آج پیر سے شروع ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ مارچ 2020 میں کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے چرچ کے تعمیراتی کام کو روک دیا گیا تھا۔ بارسلونا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک 18 سالہ چور کو گرفتار کیا ہے جس نے سیوتات بیا کے علاقے میں 8 چوریوں کا ارتکاب کیا تھا۔ گرفتار چور دکانوں کے شیشوں کو گٹروں کے ڈھکنوں سے توڑتا تھا اور دکان میں گھس کر چوریاں کرتا تھا۔ اس چور نے علاقے میں ایک راہگیر سے دھونس سے موبائل چھیننے کی کوشش بھی کی اور ایک 53 سالہ شخص کو مزاحمت پر زخمی بھی کر دیا۔ جہلم سے بیرون ملک آنے والے پاکستانی نژاد شہریوں کو لوٹ لیا گیا۔ شہریوں کی مدد کرنے کی بجائے تھانہ کے اہلکاروں نے تھانہ منگلہ کی حدود ہی تبدیل کر دی۔ جہلم میں تھانہ منگلہ کی حدود میں ڈکیتی کی واردات میں ملزمان غیر ملکی کرنسی اور سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے مدد کرنے کی بجائے تھانہ منگلہ کی حدود ہی تبدیل کر دی اور بورڈ اکھاڑ کر پیچھے لگا دیا۔ بورڈ اکھاڑنے اور ڈکیتی کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ غفلت برتنے پر DPO نے SHO منگلہ کو معطل کر دیا۔ امدادی بحری جہاز اوشن واکنگ نے بحیرہ روم میں 373 مہاجرین کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس جہاز کے عملے نے مالٹا اور اٹلی کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ مہاجرین کو ان کے ملکوں کے ساحلوں پر اتارنے کی اجازت دی جائے اور اٹلی کی حکومت نے اجازت دے دی ہے۔ جہاز کے عملے کے مطابق خراب ہوتے ہوئے موسم کے باعث ان پناہ گزینوں کو کسی ساحل پر اتارنا ضروری ہو چکا ہے۔ جن مہاجرین کو بچایا گیا ہے ان میں تقریباً 170 کم عمر بچے شامل ہیں اور ان میں سے بھی تقریباً 130 تنہا سفر کر رہے ہیں۔ امریکہ، گوئٹے-مالا اور میکسیکو نے مہاجرین کو روکنے کے لیے سرحدوں کی نگرانی مزید سخت بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ گوئٹے-مالا کے وزیر خارجہ پیدرو کا کہنا ہے کہ گروپوں کی صورت میں امریکہ کی طرف مارچ کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ میکسیکو میں تعینات امریکی سفیر نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے امریکی سرحد عبور کرنے والے ہر غیر قانونی مہاجر کو فوراً واپس بھیج دیا جائے گا۔ چند روز قبل ہزاروں افراد گوئٹے مالا میں داخل ہوئے تھے اور وہ پیدل سفر کرتے ہوئے بذریعہ میکسیکو امریکہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جرمنی نے 20 ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے پابندیاں مزید سخت کر دی۔
یہ ایسے ممالک ہیں جہاں کورونا کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ ان ممالک میں پرتگال، اسپین، مصر اور امریکہ شامل ہیں۔ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو جرمنی میں داخل ہونے سے پہلے منفی کورونا ٹیسٹ دکھانا ہوگا۔ اسی طرح شک ہونے کی صورت میں دیگر یورپی ممالک اور سوئٹزرلینڈ سے آنے والے مسافروں کا سرحد پر چیک اپ کیا جائے گا۔ کورونا وائرس سے دنیا میں متاثرہ افراد کی تعداد 10 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اس مہلک وبا نے دنیا بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 لاکھ تک کر دی ہے۔ امریکہ کیسز اور اموات کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک 2 کروڑ 50 لاکھ افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 4 لاکھ 17 ہزار اموات ہو چکی ہے۔ امریکہ کے بعد بھارت میں کورونا کے 1 کروڑ 60 لاکھ کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ اس جنوبی ایشیائی ملک میں 1 لاکھ 53 ہزار اموات ہوئی ہیں۔ برازیل میں اس متعدد مرض نے 90 لاکھ افراد کو متاثر کیا ہے، جبکہ جنوبی امریکہ کے اس ملک میں وائرس سے 2 لاکھ 16 ہزار افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یونان میں گزشتہ روز کورونا کے 605 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 24 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وبائی امراض کے آغاز سے لے کر اب تک 1,51,646 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور 5,622 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 292 مریض وینٹیلیٹر پر موجود ہیں۔ آسٹریلیا میں سخت لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا کی وبا سے انفیکشن کے 1,202 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ وبائی مرض کے آغاز سے اب تک آسٹریلیا میں 7,14,404 مثبت کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک 7,418 افراد کورونا وائرس کے نتیجے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں کورونا کے مزید 33,500 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران برطانیہ میں کورونا سے 1,350 افراد ہلاک ہوئے۔ کورونا وائرس سے برطانیہ میں ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 97,000 سے بڑھ گئی ہے۔ ہالینڈ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کی گئی نئی پابندی اور کرفیو کے فیصلے کے خلاف مظاہرے اور جھگڑے فسادات ہوئے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ شب 9 بجے کرفیو کے نفاذ سے کچھ دیر قبل کم از کم 10 شہروں میں دنگا فساد ہوا۔ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور پیٹرول بم پھینکے۔ ملک بھر میں 200 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اٹلی میں بظاہر بلیک آؤٹ چیلنج کے لیے ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے 10 سالہ بچی کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں چینی سوشل میڈیا ایپ کے خلاف شدید غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ اطالوی دفتر استغاثہ کے مطابق حکام نے 10 سالہ بچی کی ہلاکت کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہے۔ سسلی سے تعلق رکھنے والی یہ بچی بظاہر بلیک آؤٹ چیلنج کے بارے میں ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے دم گھٹنے سے ہلاک ہوئی۔ ٹک ٹاک پر یہ پابندی کم از کم 15 فروری تک لاگو رہے گی۔ روسی صدر کے مخالف اور اپوزیشن رہنما الیکسی ناوالنی کی حمایت میں ملک بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران 3,000 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مبصر تنظیم OVD کے مطابق گزشتہ روز تقریباً 100 شہروں میں مظاہروں کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مظاہرین الیکسی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بالٹک ریاست ایسٹونیا میں پہلی بار ایک خاتون ملک کی وزیر اعظم بن گئی ہے۔ ملک کی 2 سب سے بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد کے فیصلے کے نتیجے میں یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 43 سالہ وکیل کایا کالس اعتدال پسند دائیں بازو کی جماعت سینٹر ریفارم پارٹی کی سربراہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں سفارت خانے کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران محمد بن راشد ال مکتوم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ 13 اگست کو سابق صدر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے اپنے سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت میں ٹریول ایجنسی کو ڈرائیور کی تنخواہ روکنا مہنگا پڑ گیا۔ ڈرائیور نے ٹریول ایجنسی کے مالک کی کروڑوں مالیت کی بسیں جلا ڈالی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممبئی کی ایک ٹریول ایجنسی نے 24 سالہ نوجوان ڈرائیور کی تنخواہ روک لی۔ اس پر اس نے طیش میں آ کر کروڑوں روپے مالیت کی 5 بسوں کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کابینہ کی منظوری کے بعد نئی
رہائشی پالیسی کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد اب غیر ملکی طلبہ اپنے اہل خانہ کو امارات بلانے کے مجاز ہوں گے۔ رہائشی پالیسی کی منظوری کے بعد اب غیر ملکی طالب علموں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رکھنے کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ ان کی آمدن اتنی ہو کہ جس میں وہ خاندان کی کفالت کر سکیں۔ بھارت میں کسان تحریک زوروں پر ہے اور ایک 75 سالہ ضعیف کسان نے مودی سرکار کی ظالمانہ اور وحشیانہ پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہفتے کی صبح کو خودکشی کرنے والے کسان رتن سنگھ کا تعلق امرتسر سے تھا اور وہ پنجاب کی کسان مزدور سنگھرش سمیتی کے رکن بھی تھے۔ ان کی موت کی خبر سے دہلی بارڈر پر موجود مظاہرین میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کسان تحریک کے دوران دلی بارڈرز پر ہونے والی یہ اب تک کی 5ویں خودکشی ہے۔ اب احتجاج کرنے والے کسانوں کا ٹریکٹروں کا قافلہ دہلی کی جانب رواں دما ہے۔ ناظرین محترم، کیا ہی خوب شعر ہے کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہومے تے ہسن سارے نہ ہومے تے رون۔ ناظرین محترم، راجہ شعیب ستی اب اس دنیا میں نہیں رہے اور راجہ شعیب ستی کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن کیا جائے کہ قانون قدرت ہے جس کے سامنے سب بے بس ہیں۔ اور راجہ شعیب ستی گزشتہ روز لندن میں ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھے۔ راجہ شعیب ستی نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ پوری ایشین کمیونٹی کے وہ رہنما تھے اور انہوں نے اپنے دور میں تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور ان کی خدمات کو بہت دیر تک بارسلونا میں یاد رکھا جائے گا۔ آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لیے جو تعزیت کرنے والے لوگ ہیں اور جو ان کی اس وفات کی خبر کو شیئر کرنے والے لوگ ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر چہرہ وہ غمناک ہے، کیونکہ وہ شخص ہی ایسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لیے آئندہ کی منزلیں آسان فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تازہ ترین نوٹیفیکیشن مل سکے، اور پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہمارے لیے ہمت افزائی اور ہماری عزت افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ رہنمائی لیتے ہیں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ وہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالی راجہ شعیب ستی سمیت جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا بنائے اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔